لیکن قرآن ڈرا رہے بیٹا، قرآن ڈرنا ہے بیٹا، اس لیے دھیان رکھنا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے ہم؟ نماز یا تو دھیان رکھیو، جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کے اندر کتنے جانا ہے، کتنے جانا ہے؟ میں نے قرآن سنایا ہے، میں نے کو غالب یا میر تقی میر کی کوئی غزل نہیں سنائی آپ کو، میں نے آپ کو قرآن سنا ہے۔ چلو آپس میں بیٹھے ہیں، بابا جی دے مزارتے آئے ہیں، بابا جی خوش ہوں گے، کیوں نہیں نماز؟ کو ایک بچہ اٹھ کے من وجہ، آپس میں بیٹھے ہیں یار، کون بگانے علماء بیٹھے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں حضرت، کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑا ہوں، آپس میں بیٹھے ہیں، دسو ہاں کی وجہ ہے؟ کوئی مسجد خرابی میں ملنا نہ جا کے انتظامیہ کہ حضرت صاحب جنہیں کہنے نے مسجد ہونی دی کر چھوڑا، نماز تے پڑھن کم از کم آ کے کیوں ہوئے بھائیو میرے ہو؟ کوئی وجہ بتاؤ نا یار، اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا۔ دیو ہاں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے، علماء بیٹھے ہیں ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، کو دو ہاں بھائی، میں تو بیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں، اس دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے، اس دن اللہ پاک کو جواب۔ اور بھائی جتنے یہاں آبا بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تذلیل یا تضحیق نہیں کرنے لگا، آپ کی خیر خواہی کرنے لگا ہوں۔ یہ ہمارا بھی بہت بڑا نام ہے، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی، بڑے پاک اللہ کے ولی ہوئے ہیں، ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائیڈ پہ ہی، ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی، جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا، وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا، اس نے جب بھی جانا اس نے جا کے عرض کرنی، حضرت بات کا مفہوم ہے تو میں محفل کرانی، تو ہم نے فرمایا کرا، انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جدن تو ہی آؤ گے، وہ لگا رہا استقامت سے، ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا، تاریخ طے ہو گئی، آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، ہونے کسی تیری مان لئی، محفل دا ٹائم دے شہر تو 3 میریاں بھی مننی ہیں، اس نے کہ حضور وہ کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے، حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا، تیرا پابند نہیں، انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے، سادے کھائیں گے، وہ بھی ہو گئے۔ فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا، اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ دن آ گیا، جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی، جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں، وہ بھی آگے سارے، جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے، انہیں بڑا کیا حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی، زمین تے کپڑا پایا، فرمایا نا میں تھے بہنے۔ محفل ختم ہو گئی، لنگر شروع ہوا، حضرت نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا، آپ نے کھانا شروع، اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں، سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے، فرمایا نہ بھائی اسی اونا کی کھانا ہے۔ تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ، حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ، لائی گئی، فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ، لگا دی گئی، فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ، خوب بھڑکائیے، فرمایا کڑائی پٹی رکھو، رکھ دی، فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے۔ جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک کہہ کے نیچے آ گئے۔ جتنے محفل میں لوگ تھے نا فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں، جتنی بوٹیاں، جتنے چاول، جتنی کھیر، جتنے گلاس پانی پیا ہے سب حساب تو لوگوں کی چیخیں، انہوں نے ضرور یہ تڑی کرامت، یہ اللہ کی مہر ہے کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی، فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس آگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے، اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی، کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے؟ جواب تو پتر دینا نہ ہوں کہ کیوں نماز، کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دے ہیں، بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تا نہیں پڑھتا، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں بھلا ان سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ہاں نہ کاکے ہو 24 گھنٹے بنتے ہیں، دن اور رات کو ڈال کے 24۔ میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے، سورہ رحمان، سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھئی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے، سورہ مزمل 2 رکعتوں میں، لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھئی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی، جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا
وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے. میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ. ٹھیک ہے جی. ظہر کو دے دیے 15 منٹ. جی کتنے بن گئے؟ 35 منٹ. عصر کو دے دیے 10 منٹ. اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں. کتنے بن گئے جی؟ 45 منٹ. مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ. کتنا ٹائم بن گیا جی؟ 60 منٹ. عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ. کتنا بن گیا جی؟ اب میں آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں، یار اتنا ہی کام خراب ہو گیا کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا، رات سو آئی ہے سو جا. وجعلنا النہار معاشا، دن آیا ہے کم کر. اس نے روکا؟ دادی کے گھر جا، نانی کے گھر جا، بھائی کو ملنے جا، بہن کو ملنے جا، سسرال جا، ننیال جا، ددیال جا، ممانی کے گھر جا، چاچی کے گھر جا، خالہ کے گھر جا، دوست کے پاس جا. کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا. لیکن 80 منٹ 80 منٹ 80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں، پھر دیتے بھی نہیں نا. ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھو. ظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے سے ثواب بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور بھی بڑے. لیکن پتہ سب سے سونا کام کیا ہوگا؟ صاحب مزار بڑے خوش ہوں، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی خوشی نہیں ہے، نہ ان کی یہ تعلیمات ہے، نہ ان کا یہ پیغام ہے، نہ ان کا یہ طریقہ کار ہے. تو پتہ نہیں ان مزار میں ان کی کیا کیفیت ہے، یہ تو صاحب کشف دیکھ سکتا ہے اس وقت مزار میں ان کا کیا حال. جو کچھ آپ، میں چلو اس پہ تفصیل نہیں جاؤں گا، تو وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صاحب مزار پہ کیا گزر رہی ہے اپنے مزار میں. تو چلو حضرت یہ اگر دل دکھاتے ہیں تو ہم درود پڑھ کے ان کو ذرا خوش کر دیتے ہیں حضرت، ان کو بھی پتہ لگے کہ عرس ہوا ہے حضرت میرا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل داتا صاحب کا عرس ہو، میاں میر صاحب کا عرس ہو، بابا صاحب کا عرس ہو، یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے. دکھاؤ مجھے کہاں کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہی ہے کہیں لکھا ہے؟ وہ سرکس آئے کو پنگوڑے لگے ہے کہیں لکھا ہوا نہیں. اس لیے میں چلو اس سے آگے نہیں جاؤں گا. بس میں اتنا کہوں گا کہ ادھر سے جتنا دل دکھ رہا ہے نا ذرا تم ادھر سے خوش کر دو. ایک بار ذرا درود پڑھ کے خوش ہو جن صاحب مزار. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں، جب بھی اللہ پاک کے ذکر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو بخل سے کام نہیں لیں، بلکہ حدیث پاک ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے ہیں. ویسے یہ ہے کہ ہم نے پڑھا 2 بار ہے لیکن دیوانوں والا ابھی بھی نہیں پڑھا ہے. کوشش کرو کہ دیوانگی آئے، یہ آئے دیوانگی، ضرورت ہے دیوانگی کی. اللہ حضرت جی میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب اقبال نے کم و پیش آج سے 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. پتہ نہیں آج ہمیں اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں. اللہ اقبال کا دور بڑا سونا دور. دیکھو نا، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید میر علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا نور محمد چراہی ہوں، جس دور میں بابا فقیر محمد ہوں، ہیں تو دور سونا نہیں تھا حضرت. لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت. کیا اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف